اطہر میں کوئکلی پہلے آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لسٹ ہے اس میں سے کون سی لسٹ فائنل ہے اور کون سی لسٹ کے اوپر وشال یوسف صاحبہ کا نام کہاں سے آیا ہے, آفریدی صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, بیکاز مختلف ورژنز ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں تحریک انصاف والے جب ہمیں خبریں چلاتے ہیں, پھر بوائیکاٹ کر لیتے ہیں. آج بوائیکاٹ واپس بھی لے لیا انہوں نے, ایک بڑا ہی مذائقہ خیز سا بوائیکاٹ تھا. ہے کیا اصل صورتحال کیا ہے اس وقت, آپ کو کلیئرٹی ہے یا نہیں؟ ٹو بی آنسٹ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے ڈفرینٹ ورژنز آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی. اور آبویسلی ان کا ورکر بھی اس میں چارج بھی ہے, اپسیٹ بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے قربانیاں دی آپ نے ان کو ٹکٹ دیں, پر جماعتوں کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں, جماعتوں نے اپنے معاملات کو بھی چلانا ہوتا ہے. لیکن اس ساری انٹرسٹنگ بحث کے اندر دیکھیں, کل سے میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, ابھی بھی ایک اور ٹی وی پروگرام چل رہا ہے اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے ورکر یا اے ٹی ایم کون بنے گا سینیٹر. یہ ابھی ہیڈ لائن چل رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے لیڈر آف دی اپوزیشن عباد اللہ صاحب وہ امیر مقام کے بھائی ہیں, ان کے صاحبزادے امیر مقام صاحب کے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں. نہ کوئی ورکر کی بات کر رہا ہے, نہ کوئی ورکر زیر بحث ہے. طلحہ محمود صاحب بلاول صاحب کی جمہوریت کے امیدوار ہیں وہاں سے, جو پہلے JUIF کے سینیٹر رہ چکے ہیں. کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ساری بات ہو رہی ہے کہ جی ATM بنے گی, تو باقی یہ جو سارے آ رہے ہیں یہ کیا, لیکن یہ بات تو تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر PMLN کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, ہم کہیں سیاسی بیان بازی, یہ بات کہاں سے آ رہی؟ پارٹی کے اندر سے آ رہی, پارٹی کا ورکر ہے نا, اندر سے آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیں اب عرفان سلیم صاحب کی قربانیاں ہیں. اب پہلے بھی حافظ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جس جگہ پہ آپ کا ووٹ بینک ہے, آپ کا ایک طرح سے آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا آپ کا قلعہ ہے, عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, وہاں پہ اگر آپ اپنے نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کریں گے تو اس سے آپ کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوگا, اس سے آپ کا جو ووٹر ہے وہ بھی آپ سے ناخوش ہوگا. کسی اور جگہ پہ آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, آگے پیچھے لوگوں کو ساتھ شامل بھی کر لیتے ہیں, پر میرے خیال میں خیبر پختونخوا جس طرح انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ بندہ آئے جو جماعت کے ساتھ کھڑا ہے. باقی تو دیکھیں نا, مخصوص نشستیں تو ویسے ہی دے دی گئیں جس کے لیے عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا. اب ان ووٹوں پہ جو عوام نے دیے ہی نہیں, ماشاءاللہ لوگ سینٹ میں بھی پہنچ جائیں گے. تو میرے خیال میں PTI کو بھی دیکھنا چاہیے, پر اینڈ آف دا ڈے ان کی جماعت ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال جو ورکیبل فارمولا ہے 6-5 والا یہ مناسب ہے, اور یہ جو موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں, ایک پریس کانفرنس ہوئی, ملاقاتیں ہوئی, وہ کہتے ہیں اس فارمولے کو نہیں مانتے تحریک انصاف کے اندر سے لوگ, اس سے افیکٹ ہوگا یہ؟ دیکھیں ایک تو حکومتی ورژن, حکومت والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس 25-30 بندے ہیں, ہم فارورڈ بلاک, تو بھائی آپ فارورڈ بلاک لے کے آئیں, پھر آپ 6 اور زیادہ سینیٹر بنا لیں. تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہمارا ایک بندہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا ایک بندہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کیوں اپوزیشن سے کوئی کسی قسم کا اطاعت کریں؟ اگر آپ نے اپوزیشن سے کرنا ہی ہے تو آپ JUIF سے کر لیں, آپ ان کو 2 سینیٹر دے دیں اور ایک کے بجائے اور اپنا بھی 1 نمبر بڑھا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا.